بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے زمانے کی کہانی ہے کہ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درویش پر پڑی جو اپنے حال میں مست بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ اس درویش کے قریب سے گزرا لیکن اس نے آنکھ اٹھا کر بھی بادشاہ کی طرف نہ دیکھا، اور یہ بات بادشاہ کو بہت ناگوار گزری۔ اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ یہ بھکاری بھی بالکل جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں معمولی ادب آداب کا بھی خیال نہیں ہوتا۔ بادشاہ کی ناگواری کا اندازہ کر کے وزیر اس درویش کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ بابا جی، اس ملک کا بادشاہ آپ کے قریب سے گزرا اور آپ نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی عقیدت اور نیازمندی ظاہر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ادب سے سلام کرتے۔ درویش نے بے پرواہی سے جواب دیا، محترم، اپنے بادشاہ سے کہو کہ اپنے لیے ادب آداب کا خیال رکھنے کی امید ان لوگوں سے کرے جنہیں بادشاہ سے انعام حاصل کرنے کا لالچ ہو۔ اس کے علاوہ اپنے بادشاہ کو یہ بات بھی اچھی طرح سمجھا دو کہ ہم جیسے درویشوں کا کام بادشاہ کا خیال رکھنا نہیں، بلکہ بادشاہ کا یہ فرض ہے کہ وہ ہماری حفاظت کرے۔ آپ کو شاید علم نہیں کہ بیڑیں گڈریے کی حفاظت نہیں کرتی، بلکہ گڈریا بیڑوں کی حفاظت کرتا ہے۔ یاد رکھیں، بادشاہی بھی ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ موت کے بعد بادشاہ اور فقیر برابر ہو جاتے ہیں۔ اگر تو قبر کھول کے دیکھے تو یہ بات معلوم نہ کر سکے گا کہ یہ شخص جس کی کھوپڑی کو مٹی نے کھا لیا ہے زندگی میں کس مرتبے اور شان کا مالک تھا۔ وزیر نے درویش کی ساری باتیں بادشاہ کو سنائیں تو اس نے ان باتوں سے نصیحت حاصل کی اور فقیر پر غصہ ہونے کی بجائے مہربان ہو کر اس سے کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، تمہاری ہر حاجت پوری کر دی جائے گی۔ فقیر نے بے نیازی سے کہا، بس ایک خواہش ہے، اور وہ یہ کہ میرے پاس آنے کی زحمت پھر کبھی نہ کرنا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ درویش بولا، میری نصیحت یہ ہے کہ اس زمانے میں جب تو تاج اور تخت کا مالک ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما، قبر میں تیرے کام آئیں گی۔ یہ تاج اور تخت ہمیشہ ہی تیرے پاس نہیں رہے گا۔ جس طرح تجھ سے پہلے بادشاہ کے بعد تجھے ملا، اسی طرح تیرے بعد کسی اور کو مل جائے گا۔ دوستو، شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے اس حکایت میں یہ بات بتائی ہے کہ اپنے دل کو حرص اور لالچ سے پاک کر لینے کے بعد ہی انسان کو سچی راحت اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو خدا ایسی جرت بخش دیتا ہے کہ وہ لاؤ لشکر رکھنے والے بادشاہوں سے بھی خوف نہیں کھاتا۔ نیز یہ کہ مالدار شخص کے لیے سب سے زیادہ نفع کا سودا نیکیاں کرنا ہے۔ اخروی زندگی میں یہی سرمایہ اس کے کام آئے گا۔ جس مال و دولت پر انسان دنیا میں غرور کرتا ہے، اس میں سے کفن کے سوا اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے گا۔